اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب کافر لوگ منصوبے بنا رہے تھے کہ تمہیں گرفتار کرنا یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا انعام کیا، اور صحابہ کرام پر انعام کیا، بلکہ سارے مسلمانوں پر انعام کیا۔ اس بڑے انعام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس واقعے اور اس انعام کی تھوڑی سی وضاحت اور تفصیل بیان کی جائے گی تو آپ کو یہ آیت کریمہ سمجھ میں آئے گی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو چند سالوں تک تو بہت ہی کم مسلمان ہوئے، مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم رہی، لیکن دھیرے دھیرے اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، یہاں تک کہ مکہ سے اسلام نکل کر کے حبشہ پہنچ گیا، مدینے اسلام پہنچ گیا۔ مدینے کے بہت سارے خوش نصیب انصار حج کے ایام میں حج کے لیے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت دی اور اسلام ان کے سامنے پیش کیا، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور خواہش کا اظہار کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب مجھ کو ہجرت کی اجازت ہوگی اور میں ہجرت مکے سے کر کے جاؤں گا۔ بارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں اسلام کو پھیلاتے رہے، اور اسلام کا دائرہ دھیرے وسیع ہوتا گیا، اور جو اسلام پھیلتا گیا کفار مکہ کا غیظ و غضب بھی بڑھتا گیا، اور وہ لوگ یہ تدبیر کر رہے تھے کہ اسلام کا دائرہ محدود ہو جائے، لوگ اسلام کے اندر داخل نہ ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ کفار کی کوشش کی، محنت کی کہ اسلام نہ پھیلے، اور اللہ تعالیٰ کی کوشش تھی کہ اسلام کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جائے۔ چنانچہ جب اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا تو کفار مکہ کا غیظ و غضب بھی انتہا کو پہنچ گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک میٹنگ طلب کی، مشورہ طلب کیا۔ اس مشورے کے اندر بڑے بڑے کفار شریک ہوئے، اس میں سے ابو جہل تھا، نضر بن حارث تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ بڑے بڑے مکہ کے سردار ابو البختر ابن ہشام اور اسی طریقے سے دوسرے کفار اس میٹنگ کے اندر شریک ہوئے۔ وہاں پر مسئلہ یہ پیش آیا کہ ہماری کوششوں کے بعد بھی، ہماری کوششوں اور محنت کے باوجود اسلام کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اور مکے سے نکل کر کے مکے سے باہر اسلام کی روشنی پھیل رہی ہے، یہاں تک کہ حبشہ اسلام کی روشنی پہنچ گئی، مدینے کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طریقے سے روزانہ اسلام پھیلتا جائے اور ہم لوگوں کے لیے ہمارا مذہب خطرے میں پڑ جائے۔ تو اس کے لیے تم لوگوں کا کیا مشورہ ہے کہ دائرہ اسلام کو محدود کیا جائے اور اسلام کے پھیلنے کو روکا جائے؟ تو اس کے لیے آپ لوگ مشورہ دیجئے۔ تو اسی بیچ میں ایک شیخ نجدی، بوڑھا آدمی، بڑی بڑی داڑھی اور نہایت ہی عجیب و غریب لباس پہن کر کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ تو مکہ کے سرداروں نے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں یہاں؟ آپ کیوں آئے؟ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس شیخ نجدی نے کہا میں شیخ نجدی ہوں، اور میں تمہاری میٹنگ میں کچھ اہم مشورے تم لوگ جو کر رہے ہو اسی سلسلے میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں، شاید میں کچھ تم لوگوں کو مفید مشورے دے سکوں، تو تم مجھ کو بھی شریک کر لو۔ تو مکہ کے سرداروں نے ان کو بھی شریک کر لیا۔ چنانچہ سب لوگ بیٹھے، مشورہ ہوا کہ یہ طے کیا جائے کہ اسلام کے پھیلنے کو کس طریقے سے روکا جائے۔
تو ابو البختری ابن ہشام نے کہا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر کے ایک تنہا روم میں بند کر دیا جائے، یہاں تک کہ وہ گھٹ گھٹ کر، یہاں تک کہ وہ اسی کے اندر مر جائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میرا یہ مشورہ ہے۔ تو شیخ نجی جو شیطان تھا اصل میں، اور اس میٹنگ میں اندر شریک ہونے کے لیے آیا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ مشورہ تو قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم لوگوں نے اس کو زنجیر میں جکڑ کر کے قید تنہائی میں اس کو ڈال دیا تو اس کے چاہنے والے، اس کے عاشق اور اس کے جاں نثار فداکار بہت سارے لوگ مکے سے باہر ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حملہ کر دیں تمہارے اوپر، اور حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید تنہائی سے نجات دلا دیں اور تم لوگوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ مشورہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرے آدمی ابو الاسود نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو مکے سے باہر نکال دیا جائے، مکے سے باہر اس کو جلا وطن کر دیا جائے، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، یہاں نہ رہے، اسلام نہیں پھیلے گا۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ مشورہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہایت شیریں زبان ہے، اس کے کلام کے اندر عجیب و غریب مٹھاس ہے، وہ جہاں بھی جائے گا اس کے کلام سے لوگ متاثر ہوں گے، اور جس مقصد کے لیے تم اس کو جلا وطن کرو گے اس مقصد میں تم کو کامیابی نہیں ملے گی۔ ابو جہل نے کہا کہ بھائی تم لوگوں کی یہ رائے اور تم لوگوں کے مشورے تو سب بیکار ہیں، میں تم لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، میرے مشورے کو تم غور سے سنو۔ وہ یہ کہ مکے کے جتنے بھی قبائل ہیں ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو تیار کیا جائے، اور وہ نوجوان مل کر کے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ جب دیت کا اور قصاص کا مطالبہ کریں گے، قصاص کا، تو اتنے سارے لوگوں سے کس سے وہ قصاص لیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان ہیں وہ جب قصاص کا مطالبہ کریں گے اتنے سارے لوگوں سے، کس سے وہ قصاص کا مطالبہ کریں گے؟ تو ظاہر بات ہے وہ دیت پر آئیں گے، تو ہم سب لوگ مل کر کے دیت دے دیں گے اس کو، ہم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ آرام کے ساتھ سہولت کے ساتھ دیت کا انتظام کر دیں گے۔ چنانچہ شیخ نجی جو شیطان تھا وہ اس فیصلے کو سن کر کے اچھل گیا اور کہنے لگا واقعتاً یہ مشورہ قابل عمل ہے اور یہ مشورہ بہتر ہے، اور اسی مشورے پر آج ہی عمل کیا۔ چنانچہ ابو جہل ملعون نے ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو تیار کیا اور سب کو تلوار دے کر کے رات کو تیار کیا کہ آج رات یہ کام ہو جانا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آج رات ختم کر دینا چاہیے۔ سارے نوجوانوں کو تیار کیا، سب کے ہاتھوں میں تلواریں دی گئیں، اور رات جب ہو گئی تو رات ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کی اطلاع دے دی کہ آپ کے قتل کا پورا پروگرام اور پوری اسکیم اور پورا منصوبہ تیار ہو چکا ہے۔ آج رات آپ مکے کو خیر بات کہہ دیجئے، مکے سے آپ نکل جائیے، اور آپ کے ہجرت کا موقع آ گیا ہے، مکے سے آپ تشریف لے جائیے۔